شامی صاحب یہ ریفرنس دائر کیا ہے، اگست میں بھی کرنے کی کوشش کی، واپس لیا تھا کچھ نکات ایڈ کرنے کے لیے. یہ جو الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں جی اور جو ارکان ہیں ان کو آپ عہدے سے الگ کر نہیں سکتے جب تک کہ سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ نہ کرے. صحیح. یعنی جس طرح کا تحفظ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز کو حاصل ہے اسی طرح کا تحفظ الیکشن کمیشن کے ارکان کو حاصل ہے. اب ان ارکان کی تقرری جو ہے وہ تو ہوتی ہے قائد ایوان یعنی وزیر اعظم جی اور قائد حزب اختلاف کے مشورے کے ساتھ. تو راجہ سکندر سلطان جب چیف الیکشن کمشنر مقرر ہوئے اور دوسرے لوگ بھی جو کمیشن کے ارکان مقرر ہوئے تو اس میں وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کی رضامندی شامل تھی، بلکہ تجویز ہی ان کی طرف سے آئی ان کے نام کی. بعد میں پھر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا اور ان کے کئی انٹرویوز اور پریس کانفرنسز ہم نے سنی اور دیکھیں تو اس میں وہ کہتے رہے کہ تجویز کہیں اور سے آئی تھی، کسی جگہ سے آئی ہو، نیوٹرلز نے بھیجی ہو یا ان کے رفقا نے بھیجی ہو. جب عمران خان صاحب نے بقائمی ہوش و حواس اس کو پیش کر دیا تو پھر وہ تجویز ان کی ہوگی، پھر تو انہی کے نام ہوگی چاہے وہ جو مرضی اس کی تعبیر. اب راجہ صاحب جو ہیں یعنی فریقین قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف ان کی مرضی سے رضامندی سے ان کے اتفاق رائے سے چیف الیکشن کمشنر مقرر ہوئے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ممنوع فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ 2014 سے زیر التوا چلا آ رہا تھا. جب راجہ صاحب چیف کمشنر بنے اس وقت وہ کیس دائر ہو چکا تھا اور اس کی بھی ایک عجب کہانی ہے. اکبر ایس بابر صاحب سناتے رہتے ہیں، اکبر ایس بابر صاحب سناتے رہتے ہیں کتنی بار پی ٹی آئی کے وکیل بدلے، کتنی درخواستیں ڈیلے مانگا گیا اس میں نے، کئی اس میں کتنی اس میں پیشیاں جو ہیں ہوئیں، کتنے التوا مانگے گئے، پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور بالآخر وہ خدا کر کے اس کا فیصلہ آیا. اب چیف الیکشن کمشنر جو ہیں اس کے فیصلے کے ایک روز بعد ہی غالباً 3 اگست کو پھر یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا جو بعد میں واپس لیا گیا. ریفرنس اصل میں کسی بھی فورم عدالتی فورم جو ہے نا یا نیم عدالتی فورم کہنے فیصلے کے خلاف آپ ریفرنس دائر نہیں کر سکتے، اس کے خلاف اپیل دائر کر سکتے. نہیں فیصلے کی بات نہیں میں کر رہا تھا کہ جب وہ فیصلہ آیا اس کے بعد دائر کیا، اگلے روز انہوں نے ریفرنس دائر کیا تھا ان کی برطرفی کے لیے. لیکن یہ واویلا یہی کیا نا. بات یہ ہے جب کوئی فیصلہ آتا ہے نا، خواہ وہ سیشن کورٹ کا ہو، خواہ وہ سول کورٹ کا ہو، خواہ وہ ہائی کورٹ کا ہو، آپ اس میں جج کے خلاف نہیں جا سکتے، جج کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی کہ اس نے یہ فیصلہ دیا ہے، کیونکہ اس کے خلاف اپیل ہوتی ہے. آپ اعلیٰ فورم میں جاتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ میں بھی اپیلیں ہوئی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی اپیلیں ہوئی ہیں، وہ راستہ موجود ہے. یہ ایک نقطہ واضح کرے نا کہ اگر تو اپوائنٹمنٹ جیسے کہ آپ نے واضح کیا کہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت سے ہوتی ہے، تو کیا ان کی برطرفی یا رخصتی بھی ان کی مشاورت سے ہوگی یا وہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل سے ہوگی؟ وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے ہوگی. وگرنہ تو مجھے راجہ ریاض صاحب کا کردار بڑا اہم دکھائی دے رہا ہے. جب آپ جج مقرر کرتے ہیں، جج مقرر کرتے ہیں وہ ایک پروسیس ہے، جوڈیشل کمیشن کا پروسیس ہے، پارلیمنٹری کمیٹی کا پروسیس ہے، وہ چھان پھٹک کر کے اب جج مقرر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. جج مقرر ہونے کے بعد جو جوڈیشل کمیشن ججوں کی تقرری کرتا ہے یا اس کی سفارش کرتا ہے یا پارلیمانی کمیٹی جو اس کی اپروول دیتی ہے، ان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ان کی ملازمت سے، ان کی برطرفی سے، ان کی علیحدگی سے. اگر یہ تحفظ نہ ہو تو پھر تو عدالتی نظام چل ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. تو یہ مگر میں اس فیصلے سے جتنا بھی اختلاف کروں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہر شہری کا حق ہے.
ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، اگر اس کو شکایت پیدا ہوئی ہے تو وہ ریفرنس دائر کرے۔ اس میں 3 سے 4 اہم وجوہات کا نہیں، میں بتاتا ہوں ایک بات۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایک منظم مہم چلائی ہے، ان کو مطعون کیا ہے، ان پہ الزامات لگائے، تو کل بھی کہہ رہے تھے نا، الزامات لگائے، بیہودہ زبان استعمال کی ہے، اوئے توئے کر کے بات کی ہے۔ ان کو اس کا نہ کوئی حق تھا نہ اختیار تھا۔ کیا تنقید نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ شکایت نہیں، یہ تنقید ہے، یہ تنقیص ہے یہ۔ اور یہ اگر وہ پہلے دن سے ریفرنس دائر کرتے، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ یعنی پبلکلی تنقید کرنے کی نہیں، بجائے تنقید کا لفظ تو بڑا چھوٹا، مطعون کرنا، دشنام ترازی کرنا، ان کے اوپر الزامات لگانا، شخصی حملے کرنا، اس سے اب جب وہ جائیں گے عدالت میں اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی ہوگی، وہاں تو ثابت کرنا پڑے گا نا، اخباری بیانات سے تو بات نہیں بنے گی۔ نہیں، وہاں یہ بتانا ہوگا کہ کیسے وہ جانبدار۔ ہاں، وہاں ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں آڈیو لیک کا لنک جوڑنا پڑے گا جس کا حوالہ دیا گیا۔ آڈیو لیک میں کیا ہے یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ اس میں بھی اس کی ایسی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں جو واقعاتی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے آڈیو لیک میں۔ تو بظاہر یہ کمزور لگتا ہے استدلال آپ کو؟ دیکھیے، استدلال تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سارے ارکان کے استعفے منظور کیوں نہیں کیے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے پوری نہیں کی، اس لیے کہ آپ نے اس ریفرنس میں اسپیکر نے ریفرنس نہیں بھیجا ان کے پاس۔ جب اسپیکر ریفرنس بھیجے گا تو وہ قبول کر لیں گے۔ اور جانبداری کو پروف کرنے کے لیے کیا پیمانہ طے ہوگا پھر؟ یہ تو بتائیں گے، یہ تو جس نے مقدمہ دائر کیا ہے اس کو ثبوت لانے ہوں گے نا۔ اگر وہ پہلے انہوں نے جب یہ کہا کہ جو قاسم سوری صاحب تھے، جی، انہوں نے استعفے منظور کرنے کا اعلان کیا، جب راجہ پرویز اشرف اسپیکر بنے انہوں نے اس کو ہولڈ کر لیا۔ سیکریٹریٹ نے قومی اسمبلی کے ان کو ریفری نہیں کیا الیکشن کمیشن کو۔ جب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی تجویز آئی ہی نہیں اسپیکر کی طرف سے، تو بہرحال لیکن ہم کوئی الیکشن کمیشن کے وکیل نہیں ہیں، اور نہ دوائی کے نہ استغاثے کے۔ اب انہوں نے میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ضابطہ اخلاق سیاست دانوں کے لیے بھی بننا چاہیے کہ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا جا سکے۔ نہیں، وہ بن گیا تو پھر ایک نیا رولا پڑ جائے گا کہ جمہوری آزادی ریفرنس دائر کیا جا سکے۔ اچھا، کہ دوسروں کی جو توہین کرتے ہیں آپ، اور دوسروں کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں آپ، اور دوسروں کے اوپر جو تبرک کرتے ہیں آپ، تو اس پر پھر آپ کے بار بھی ریفرنس ایسا ہو ہی نہ جائے کہیں سر۔ تو بہرحال اب یہ سماعت ہوگی اس کی، ان کو موقع ملے گا۔ یعنی گویا ثابت چونکہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے، الزام انہوں نے عائد کیا، مطالبہ انہوں نے کیا، تو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ کمزور ہے کیس؟ نہیں، دیکھیں کمزور کیس تو یہ ہے واقعاتی طور پر، تو مجھے جو انہوں نے یہ تو باعث ساتھ تعصب نظر آتا ہے، کیونکہ ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے اس میں انہوں نے فیصلہ دیا ہے، اس لیے آپ کو غصہ ہے ان کے اوپر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے مقدمے جو ہیں بیک وقت فیصلہ کیوں نہیں ہوئے، پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا اور مسلم لیگ نون کا۔ اور بھائی آج تک کوئی مقدمے کبھی سارے ملزموں کے خلاف بیک وقت ہوئے فیصلہ؟ وہ کہتے ہیں نوعیت ایک سی تھی نا، اور اس کا دائر کب کیے گئے؟ ہر مقدمے کی سماعت الگ الگ ہونی ہے۔ سپریم کورٹ کو بھی تو ہنسی آئے گی نا اس بات سن کے، وگرنہ تو سارے قتل کے مقدمے جو ہیں ایک ہی دن ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، ایک ہی دن فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ان کا کیس ہے وہ ان کے بانی رکن نے پیش وہاں دائر کیا ہے۔ صاحب، اچھا یہ بتائیں، اگر تحریک انصاف کو یہ جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنس دائر کیا اس سے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے، یعنی ان کی برطرفی نہیں ہوتی وہاں سے، یہ ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں کوئی جانبدار ہیں، پھر کیا آپشن ہے ان کے پاس باقی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر ہنستے ہوئے گھر آ جائیں گے۔ کوئی طریقہ باقی نہیں بچے گا۔ کسیانی جو ہوتی ہے، بلی جو ہوتی ہے، کھمبا نوچ لیتی ہے، تو وہ کھمبا ملے گا تو نوچ لیں گے، نہیں ملے گا تو نہیں نوچیں گے۔ کیا امید کرتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے بعد پھر اگر ان کے حق میں نہیں آتا تو پی ٹی آئی ان کے اوپر دشنام ترازی بند کر دے؟ نہیں، وہ تو کہتا ہوں اس کا بھی کوئی قانون ہونا چاہیے نا، عدالت یہ بھی تو دیکھے گی نا کہ آپ جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کے اوپر آپ جب بے لگام تنقید کرتے ہیں، فیئر کومنٹ تو کر سکتے ہیں نا، شخصی حملے کرتے ہیں اور ان پہ الزامات لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے
मुलाकात की है वफद से पीडीएम, कोई दिन दहाड़े मुलाकात की है ना, अपने दफ्तर में बैठ के की है, जो जाए मिल सकता है। लेकिन बहरहाल जो अभी अदालत में मामला होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समाअत करेगी, बस देखेंगे फिर उसके बाद जो नतीजा निकलेगा। बिल्कुल ठीक है।